تو ہم نے ان سے دریافت کیا. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں یہ بھی صحابی ہیں اور وہ بھی صحابی. اب ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بار تو ایسا کیا کہ 4 تکبیریں کہیں، اب آپ 5 تکبیریں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 تکبیریں کہہ لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا، یعنی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں تو عام طور پر کہتے ہی تھے، 5 تکبیریں بھی کبھی کہہ لیا کرتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے اور ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر اور نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت ہوگی. اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہو کبر علی سہل بن حنیف 6، کہ انہوں نے سہل بن حنیف کی جو جنازہ تھی، جنازہ کے اوپر انہوں نے 6 تکبیریں کہی. وقال، اور انہوں نے کہا کہ انہو بدری، کہ وہ بدری تھے. فرمایا کہ وہ کیا تھے؟ بدری تھے، بدری صحابی کے اندر تھے. ان احادیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ روایت اگرچہ اس کو جو ہے سعید بن منصور نے اسے روایت کیا ہے، لیکن اس کی اصل بخاری کے اندر بھی ہے. یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں 4 سے زیادہ تکبیریں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی جائز ہے کہ آدمی 4 سے زیادہ تکبیریں کہے. لیکن جہاں تک معلوم چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صرف 4 اور 5 تک ہی موجود ملتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 پڑھتے تھے، کبھی 5 پڑھتے تھے. آپ کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ 7 تکبیریں بھی جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مرفوعاً کوئی روایت ایسی نہیں ملتی، بلکہ وہ عمل ملتا ہے صحابہ کا. لہذا اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اگر دیکھ کر کے عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ صرف 4 اور 5 ہی پڑھے گا. اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ 4 ہی پڑھا کرتے تھے. اور اسی کو جو ہے اہل علم کی اکثریت 4 تکبیروں کو کرتی تھی. جمہور علماء، ائمہ اربعہ اور ابن قیم، امام ابن منذر، امام ابن عبد البر اور علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں. امام نووی نے تو یہاں تک کہا کہ 4 تکبیریں کہنے کا اجماع ہو چکا ہے. یعنی 4 تکبیریں کہنا ہی تمام علماء کے درمیان یہ عام ہے اور یہ اجماع ہے. اس لیے نہ تو اسے کم کہنا چاہیے نہ زیادہ کہنا چاہیے. لیکن یہ بات جو ہے جب روایت دیکھی جاتی ہے تو اس اعتبار سے صحیح نہیں معلوم ہوتا، بلکہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. واضح رہے کہ نسخ کا دعویٰ بلا دلیل ہے، اس لیے درست نہیں ہے. لہذا 4 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں اور 5 بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عادت ثابت ہے. امام شوکانی کی رائے بھی یہی ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی رائے. اب جنازے کے اندر اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ رفع یدین کیا ہر بار کیا جائے؟ جتنی بار جو ہے اللہ اکبر، جتنی بار تکبیریں کہا جائے اتنی بار جو ہے اللہ اکبر کہا جائے؟ کیا ایسا ہے؟ تو جب دیکھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی صرف پہلی تکبیر ہی رفع یدین، پہلی تکبیر ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، یہ ثابت ہے. البتہ ابن عمر کے متعلق ہے کہ وہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا کرتے ہیں. ابن عمر کا یہ عمل ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل ہے. تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اتنی زیادہ سنت کے متبع تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر پیشاب کیے ہیں تو وہاں جا کر کے وہ ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے. اگر پیشاب نہیں بھی لگتا تھا پھر بھی وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے، یعنی وہ سنت کے متبع تھے. اس طرح سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا جب عمل ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عمل ہی کے مطابق ہوگا. لیکن وہ تو جو ہے بعد کی بات ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تکبیر کہی اور
اس کے بعد تکبیر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جمہور اور امام شافعی، امام احمد نے کہا کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہیے، جبکہ احناف صرف پہلی تکبیر کے ساتھ ہی رفع یدین کرنے کے قائل ہیں۔ امام ابن حزم، امام شوکانی، علامہ البانی اسی کے قائل ہیں، لیکن امام ابن قدامہ، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر کے عمل کی وجہ سے ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہیے۔ خیر، دونوں طرح کی بات جب ملتی ہے تو کسی میں بھی بالجزم ہم اسی پر نہیں رہ سکتے، بلکہ اگر کبھی کوئی ایسا بھی عمل کر لیا تو وہ بھی ایسا نہیں کہ وہ ناجائز ہو جائے گا، بلکہ جو ہے اگر بغیر تکبیر کے کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے، تو وہ بالکل کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن اگر حضرت ابن عمر کے قول کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے اگر کوئی آدمی جو ہے رفع یدین بھی کر بھی لیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پالنہار ہمیں جنازے کے ان تمام جو ہے سنتوں کو اور جو صحیح بات ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔